نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے۔ اس لیے بھئی آج کی تاریخ اسلامی تاریخ میں بہت اہم ہے۔ پھر اس کے آگے اسباب ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تدبیریں ہیں، فتح ہے، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا ہے، خانہ کعبہ کے اندر کچھ لوگوں کو لے جانا ہے جن میں خلفائے راشدین میں سے کوئی نہیں تھا، جن میں ایک غلام تھا، ایک غلام ابن غلام تھا، اور ایک صرف آدمی جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی، عثمان بن ابی طلحہ۔ پھر جس خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دنیا بھر کے مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کی طرف منہ کر کے سجدے کیے اور ہجرت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سجدوں کی شان یہ تھی کہ چونکہ کعبہ توجہ کرنے کا مرکز، اس مفہوم میں جہت توجہ، وہ چونکہ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اس طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے کہ سامنے خانہ کعبہ بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی۔ اور جس خانہ کعبہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے کرتے رک کر خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، اے کعبہ، مجھے پتا ہے کہ اللہ کے ہاں تیرا کتنا احترام ہے، تو کتنا بڑا ہے، تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی اچھی ہے۔ اور بھائی سننے والی بات آخری حصہ ہے، فرمایا کہ مسلمان کے خون کی حرمت اللہ کے ہاں تجھ سے بڑھ کر ہے۔ یہ بھی ایک فتح مکہ کی بڑی بات ہے کہ جس کی طرف سب لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، سرداران قریش بھی اسی طرف منہ کرتے تھے، مسلمان نہ ہونے کے باوجود اس کی چھت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حبشی کو چڑھا کر اذان دینے کا حکم دیا تھا۔ اس لیے بھائی فتح مکہ سیرت نبوی کے حوالے سے
بہت اہم واقعہ جس کی بشارتیں پہلی کتابوں میں تھی. مجھے یاد آ رہا ہے، بائبل کا حوالہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو کہہ رہے ہیں، وہ فاران کی چوٹیوں سے 10,000 قدسیوں کے ساتھ 10,000 قدسیوں کے ساتھ فاران کی چوٹیوں سے اترے گا، اور اللہ کی زمین اللہ کے نور سے بھر جائے گی. تو 10,000 قدسی کون ہیں؟ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان مجاہدین. یہ ایک موضوع تھا بھائی. دوسرا موضوع اعتکاف والا ہے، تھوڑی سی بات اس کی بھی کر لیتے ہیں. اعتکاف ایک عبادت ہے. اس کی عظمت اور شان کیا ہے؟ میری نظر میں بھائی، اللہ جل شانہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا تھا، تعمیر مکمل ہو گئی. اس دوران جو دعائیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کرتے رہے، باپ بیٹا دونوں، خانہ کعبہ مکمل ہو گیا تو ارشاد فرمایا، اے ابراہیم اور اسماعیل، میرے اس گھر کو بہت صاف ستھرا رکھو. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي، صاف ستھرا رکھو میرے گھر کو. اور آگے لفظ ہیں لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْعَاكِفِينَ، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، رکوع و سجود کی حالت میں نماز ادا کرنے والوں کے لیے. بھائی اعتکاف کرنے والوں کی خدمت کا حکم اللہ جل شانہ نے وقت کے مقبول ترین بندے ابراہیم علیہ السلام اور وقت کے مقبول ترین بندے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام، ان کو یہ حکم دیا تھا. اس سے بڑی اور چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اعتکاف ایک ایسی چیز ہے. 2 پوائنٹ ہیں. ایک پوائنٹ سمجھ لیں اندازے کے لیے، خالق ایک مخلوق کا پوائنٹ. خالق اور مخلوق ایک چیز تو نہیں ہے نا بھائی، پوائنٹ مختلف ہی ہوں گے. خالق مخلوق. اب درمیان میں جو آدمی ہے، اگر وہ خالق کی طرف جائے گا تو مخلوق سے دور ہوتا جائے گا. بھائی ایک یہ پوائنٹ ہے، ایک پوائنٹ یہاں ایک آدمی ہے، ادھر جا رہا ہوگا تو ادھر فاصلہ بڑھ جائے. اگر خالق کی طرف بندہ جا رہا ہے تو مخلوق کے ساتھ اس کا فاصلہ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اور اگر مخلوق کی طرف کو بندہ جا رہا ہو تو پھر بھی بھائی سیدھا سادہ الجبرے کا اصول ہے جی کہ مخلوق کی طرف جا رہا ہو تو خالق سے دوری ہوتی چلی جاتی ہے. مکمل دوری نہیں، لیکن جتنا 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 مخلوق کی طرف جائے گا اسی حساب سے خالق سے دوری ہوتی جائے گی.
اس لیے اسلام نے ایک توازن پیش کیا ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ لوگ ہر وقت نماز ہی پڑھتے رہیں۔ 24 گھنٹوں میں نماز کی جو رکھتے ہیں وہ اللہ نے تو 17 رکھتے فرض کی ہیں، جو فرض ہیں، باقی 17 رکھتے پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ میں تسلی سے بھی پڑھوں گا 3 منٹ لگتے ہیں ایک رکعت پر۔ 17 × 3 = 51، 1 گھنٹہ بھی پورا نہیں۔ اللہ جل شانہ نے اپنی عبادت کے لیے 1 گھنٹہ تقریباً مقرر کیا، 23 گھنٹے آپ پر چھوڑ دیے۔ یہ نہیں کہا کہ 24 گھنٹے نماز پڑھتے۔ کوئی ایک مثال ہے بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تشریف لائے تو حجرے کی چھت کے ساتھ رسی لٹکی ہوئی تھی۔ فرمایا کہ یہ رسی کس لیے باندھی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور میں نماز پڑھتی ہوں اور کبھی لمبا قیام کرتی ہوں تو مجھے ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں میں گر نہ جاؤں، اس لیے نماز شروع کرنے سے پہلے میں رسی اپنی کمر سے باندھ لیتی ہوں، گر نہ جاؤں۔ فرمایا اس کو کھول دو، جب تک تمہاری طبیعت خوشی سے عبادت کرو، اور جب طبیعت تمہاری بھر جائے تو اس وقت رک جاؤ۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ روزوں کا مسئلہ یہ ہے کہ 1 مہینہ روزوں کا حکم دیا، 11 مہینے آپ کو چھوڑ دیے۔ زکوٰۃ آپ کے پاس سارا سال بچت پڑی رہے اور ہو بھی وہ ایک حد سے زیادہ، جسے 52.5 تولے چاندی کے حساب سے ہماری حکومت مقرر کرتی ہے، حد ہے نا کوئی، اس سے ہو بھی زیادہ تو یہ نہیں ہے کہ 10واں حصہ دے دو، 20واں دے دو، 30% دے دو۔ ہاں جی، جس طرح گورنمنٹ کے جو آمدن بڑھتی جاتی ہے ان کا وہ شرح بڑھتی جاتی ہے 2.5% صرف 2.5% اللہ اور اس کے بندوں کے، اور 97.5% تمہارے۔ اور کیا چاہیے؟ کیا رعایت چاہتے ہیں؟ کیسا قانون چاہتے ہیں؟ سال میں 1 دفعہ صرف میں نے نماز کا ذکر کر دیا، روزوں کا ذکر کر دیا، زکوٰۃ کا ذکر کر دیا، تو حج کی باری ہے۔ جس آدمی کے پاس حج کی توفیق ہو اس پر عمر میں صرف 1 دفعہ حج فرض ہے، توفیق نہیں ہے تو حج فرض نہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو راستے کی استطاعت رکھتا ہے۔ زیادہ راہ ہو، خرچہ ہو حج کرنے کا،
صرف زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے۔ بے شک آپ لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی رہے، ہاں جی، کسی زمانے میں ہم سنتے تھے کہ جی وہ آدمی لاکھ پتی ہے، ہاں جی، اور لوگوں کی آنکھیں پھر پھیل جاتی تھیں، لاکھ پتی۔ اب کیا ہو رہا؟ اب لاکھ چھوٹا رہ گیا۔ اب بات آگے نکل گئی۔ حج کا بھی یہی معاملہ ہے، زندگی میں ایک دفعہ، بعد میں جتنے مرضی پیسے ہوں، حج فرض نہیں۔ یہ ہر معاملے میں یہ مثالیں آپ کو، میرا چونکہ ایم فل کا موضوع یہ تھا، اسلامی فقہ میں تخفیف و سہولت کے اسباب، یہ عنوان تھا، اس میں نے وہ ایک ایک عبادت میں سے تو وہ جو سہولت والی باتیں ہیں وہ میں نے نکالی تھی۔ نماز میں سہولت، زکوٰۃ میں سہولت، روزے میں سہولت، حج میں سہولت، حجی جہاد میں سہولت، امر بالمعروف میں سہولت، صدقہ و خیرات میں سہولت، ساری سہولتیں۔ تو بھائی اعتکاف کی یہ شان ہے کہ اللہ جل شانہ نے اعتکاف کرنے والوں کی خدمت کے لیے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور اپنے بندے اور ذبیح علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ میرا اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو۔ باتیں ذرا تلخ ہیں لیکن چلو، ہمارے ہاں بھی اعتکاف لوگ بیٹھتے رہے، عشاء کی نماز کے بعد نا دو پارٹیاں آپس میں جگتوں کا مقابلہ ہوتا تھا، سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کو جگتیں کر ہوتا رہا۔ اعتکاف بڑی عبادت ہے لیکن اس کے تقاضے بھی ہیں۔ یہ جو ہے نا ایک دسترخوان بچھا کر اس کے اوپر جناب اتنے اتنے گھروں کے کھانے رکھ کر سارے اکٹھے کھائیں، حدیث میں کہاں؟ حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس کو حجرے سے باہر نکال کر فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا تھا، مجھے لیلۃ القدر نہیں ملی، دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا تھا، لیلۃ القدر نہیں ملی، اب میں تیسرے عشرے میں اعتکاف کر رہا ہوں۔ یہ میٹنگیں، یہ دوستیں، یہ دعوتیں، یہ ایک دسترخوان، یہ کہاں ہے؟ مخلوق سے کٹنا اور خالق سے جڑنا پڑے گا۔ اس لیے بھائی کبھی کبھی میں دعا کا سلسلہ جو ہے اس میں یہ لفظ ہیں، اللہم اجعلنا آنسین بک مستوحشین عن غیرک۔ اے اللہ ہمیں بنا دے اپنی ذات کے ساتھ مانوس، آنسین بک مستوحشین عن غیرک، اپنے غیر سے ہمیں وحش دے دے، متوحش کر دے ہمیں، ہم تیرے قریب ہو جائیں، جو تیرا غیر ہے اس سے دور ہو جائیں۔ اللہم اجعلنا مشغولین بامرک، یا اللہ ہمیں بنا دے اپنے حکم کی تعمیل میں مشغول رہنے والا، مصروف رہنے والا۔ لو بھائی دو باتیں ہو گئی، تیسری ذرا چونکہ زیادہ تفصیل طلب ہے اس لیے میں نے اس کو آخر میں رکھا۔ 21 تاریخ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تاریخ شہادت۔
آپ نے خدمات کیا سر انجام دی اور آپ نے ان خدمات کا حاصل کیا پایا ہے؟ بنیادی بات آپ نے سنا ہوگا کہ جب پہلے پہل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریش مکہ کو صفا پہاڑی پر چڑھ کر آوازیں دی، قریشی آئے، آپ نے ان سے خطاب کیا، ایک ناپسندیدہ آواز بھی آئی جو اللہ کو بھی ناپسند تھی، تبت یدا ابی لہب وتب، اس نے بھی کچھ کہا تھا، لیکن بھائی میں جو حوالہ دینے لگا ہوں اس وقت کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے وہ تقریباً 8 سال تھی۔ صفا والے اعلان نبوت کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اس مجمع میں، آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گو میری ٹانگیں کمزور ہیں، میری عمر تھوڑی ہے، لیکن آپ مجھے انشاءاللہ ہر جگہ اپنے ساتھ پائیں گے۔ اس وقت دوسرا اہم واقعہ بھائی، 40 قبیلوں کے 40 جنگجو لوگ، انہوں نے کوئی بوڑھوں کو اور بچوں کو تو نہیں نہ مقرر کیا ہوگا اس کام کے لیے، جوان ہوں گے، لڑنا تلوار چلانا جانتے ہوں گے۔ 40 قبیلوں کے 40 جنگجو جوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت مقدس کا احاطہ کیے، گھیرا ڈالے ہوئے جناب موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، علی میری چارپائی پر اور میرے بستر پر میری چادر لے کر سو جاؤ، صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ طیبہ کی طرف چلے آنا۔ دشمنوں نے امانتیں رکھی ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، باقی لوگ تو ہاتھ پر ہاتھ مار کر کھا جاتے تھے، واحد جائے پناہ تھی لوگوں کی امانتوں کے سلسلے میں، لیکن جان کے دشمنوں کی بھی امانتوں کا خیال ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز بھائی کی جان خطرے میں ڈال کر، عزیز بھائی تھے نا بھائی، پھر صرف چچا زاد بھائی والی رشتہ داری نہیں تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے گھر میں پرورش پائی تھی۔ کما کر ابو طالب لاتے تھے، پکا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کا نام بھی یہی ہے، وہ کھانا پکا کر بچوں کو دیتی تھی۔ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے کھانا رکھتی تھی، پھر اپنے بیٹوں کو دیتی تھی۔
عقیل، جعفر، ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ بیٹے ہیں، ان کو بعد میں کھانا ملتا تھا۔ اس لیے بھائی اللہ پاک نے ان کی خدمت کو بہت قبول فرمایا تھا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت۔ اسلام قبول کیا، ہجرت کی مدینہ طیبہ کی طرف، مدینہ طیبہ میں وصال ہوا، قبر بنائی گئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم خود قبر میں اتر کر لیٹے قبر میں، دیکھنے کے لیے کہ کوئی جگہ کوئی ایسی تو نہیں ہے جہاں کو پتھر، کوئی روڑا، کوئی چبھنے والی چیز ہو۔ تو بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف چچا زاد بھائی نہیں تھے، وہ ایک محسن خاندان کے فرد تھے بھی۔ ان کی جان کو خطرے میں ڈال کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے امانتیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ اب کہنے کی بات ہے، حکم دینا اس موقع پر آسان تھا، لیٹ جاؤ، لیکن جان انسان کو بہت پیاری ہوتی ہے، اس کی تعمیل کرنا مشکل تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے کے گلے پر چھری رکھنا یہ بھی مشکل تھا، لیکن اس سے زیادہ مشکل ہو باپ کے گھٹنے کے نیچے سینہ اور چھری گلے پر زندگی کی قربانی اسماعیل علیہ السلام نے پیش کی۔ کہتے ہیں 13 سال کے بچے تھے، 13 سال کے بچے کو زندگی کا پتہ نہیں ہوتا۔ بہت فضیلتیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن میری نظر میں یہ جو موقع ہے ذبح والا، اس موقع پر اسماعیل علیہ السلام کا حوصلہ، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اور قرآن مجید نے دوسری جگہ فرمایا انہ صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے تھے، اور کیوں نہ ہوتے کہ وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ وکان رسولا نبیا۔ اب اگلی بات بھائی یہ ہے کہ اگلے دن جب امانتیں واپس کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کی طرف چلے ہوں گے تو سواری تھی یا نہیں؟ سوال ہے نا بھائی؟ کسی کتاب میں میں نے نہیں پڑھا کہ سواری تھی۔ بظاہر جو حالات ہیں وہ ایسے لگتے ہیں کہ سواری نہیں تھی۔ بھائی یہ بھی ایک قربانی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم پر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بستر مصطفیٰ پر سو جانے والے اور آرام کرنے والے صبح کو امانتیں واپس کر کے مدینہ طیبہ کی طرف چلے ہیں تو پیدل کتنے دن لگے ہوں گے؟ سڑکیں نہیں تھی اس وقت۔ یہ بھائی خدمات کا ایک سلسلہ۔ بدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، 3 انصاری صحابہ میدان میں نکلے، دوسری طرف سے عتبہ، شیبہ، ولید۔ انہوں نے کہا یہ کاشتکار ہمارے مقابلے میں بیچ دیے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں چونکہ وہ تو بن کھیتی کی سرزمین نہیں تھی، فصلیں ہوتی تھیں، کھجوریں ہوتی تھیں،
کئی اور دوسری فصلیں ہوتی تھی، کدو شریف بہت ہوتا تھا، اور مکہ مکرمہ بن کھیتی کی سرزمین تھی، یہاں جو کچھ تھا باہر سے آتا تھا۔ کہنے لگے ہمارے مقابلے کے آدمی بھیجو، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بہت قریبی رشتہ دار، سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، سگے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور سگے تایا زاد بھائی حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبیدہ، ان کو فرمایا میدان میں نکلو۔ تو میدان بدر میں سب سے پہلے، یہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مقابلے میں آنے والے کو قتل کیا تھا، تو اس پر رعب طاری ہو گیا تھا۔ یہ خدمت کا سلسلہ، لیکن بھائی اللہ والے ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ خدمات کا سلسلہ یہاں طلب نہیں کرتے، بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا، اونٹوں کی ایک بڑی تعداد مسلمانوں کو ملی جنگ بدر کے بعد، 70 قیدی تھے، ان سے زر فدیہ بھی لیا گیا تھا، بعض سے تعلیم کا فدیہ لیا گیا، بچوں کو تعلیم دینے کا، بہرحال فدیہ بھی لیا گیا تھا۔ تو اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خاتون خانہ اہلیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو فرمایا کہ جاؤ اور اپنے بابا جان سے کوئی خادم لے لو۔ چکی پیستی تھی، پانی لاتی تھی، کتابوں میں ایسے لفظ ہیں کہ جسم پر نیلے نشان پڑ گئے تھے پانی کی مشق اٹھا کر لانے کی وجہ سے، زیادہ تفصیل عرض نہیں ہو سکتی، تصور پر بھی پابندی ہے۔ آئیں ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ مجھے حضرت علی نے یہ حکم دیا ہے کہ میں جا کر یہ خادم حاصل کروں، میرا حوصلہ نہیں پڑتا، آپ ابا جان کو کہہ دیجیے۔ انہوں نے عرض کی گھر آنے پر، تو فرمایا صدیقہ میری بیٹی کو کہہ دینا کہ تیرا باپ زندہ ہے، تیرا خاوند زندہ ہے، جب تک بدر کے یتیموں کا انتظام نہیں ہو جاتا تیری باری نہیں آئے گی۔ تھک جاتی ہو تو رات جب بستر پر جاؤ تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، 1 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ کے سو جایا کرو، تیری اللہ ساری تھکاوٹیں دور کر دے۔ قربانی دینے میں سر سے آگے اور قربانی کا ثمر حاصل کرنے میں سر سے پیچھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، ان کو آپ نے سیٹ کرنا تھا، معاشرہ ہے آخر انسانوں کا معاشرہ تھا، آپ نے بھائی چارہ قائم کیا، مواخات جسے کہتے ہیں، ایک انصاری کا ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا گیا۔ ایک وقت آیا آپ نے سب مہاجرین و انصار کو اکٹھا کیا،
اس کے بعد آپ نے فرمایا قم یا فلاں، ایک انصاری کو کھڑا کیا، قم یا فلاں، وہ کھڑے ہو گئے۔ مہاجر کو کہا قم یا فلاں، وہ کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا انتما اخوان فی الدنیا والآخرہ، تم آج کے بعد دنیا میں بھی آخرت میں بھی ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ ایک جوڑی بن گئی، دوسری بن گئی، تیسری بن گئی۔ ابھی جو جن کے بارے میں نہیں اعلان ہوا تھا ان کو انتظار لگ گیا ہوگا، ہماری باری بھی آنے والی ہے۔ وہ جو مہاجر تھے ان کو انتظار تو تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک موقع پر، یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، کئی دفعہ ہوا، ایک موقع پر 75 مہاجرین اور انصار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بڑے قرار دیا تھا۔ 75 دفعہ انتظار 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 انتظار، باریاں آ گئیں پر ایک کی باری نہیں آئی۔ وہ ایک کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ مجلس برخاست ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، انصار خوشی مناتے ہوئے مہاجر بھائیوں کو لے کر اپنے گھروں میں چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور آپ نے اپنے اصحاب کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا ہے، میرا بھائی کوئی نہیں بنایا۔ فرمایا علی میرے پاس آ، سینے سے لگا کر فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں میرا بھائی تو ہے۔ اس لیے بھائی خدمت میں سب سے آگے اور فائدہ حاصل کرنے میں سب سے، حتیٰ کہ آخری وقت مدینہ طیبہ کی سرزمین ان کو نہیں ملی۔ یہ بھی تو بھئی ایک نعمت ہے نا۔ تو کہنا بھائی یہ ہے کہ ان بزرگوں کی خدمات سے ہمیں ایک امید سی پیدا ہو جاتی ہے کہ جس دین کی بنیادوں میں ایسی شخصیات کی خدمات ہوں اس دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قیامت تک انشاءاللہ اسلام قائم رہے گا اور اس کی عظمت انشاءاللہ بڑھتی چلی جائے گی۔ وما علینا